وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. کہ ایک دن بحمد اللہ اس مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے میں آیا تھا، اور آج الحمدللہ اس مسجد کا افتتاحی خطبہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. یہ اللہ کی مسجدیں اللہ کا گھر، زمین پر، روئے زمین پر سب سے اعلیٰ جگہ اللہ کی مسجد ہے، اور بدترین جگہ بازار. بڑی خوشی ہوئی اس مسجد کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ بنانے والوں کو، معاونین کو، سنبھالنے والوں کو دنیا اور آخرت میں ہر فتنے سے محفوظ فرما. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے آسمان سے اترنے والی وحی اپنی امت تک پہنچائی،
اور اس میں بے شمار پریشانیاں اور مصیبتیں اور آزمائشیں برداشت کی، کفر کے بڑے بڑے سرداروں سے ٹکر لی، اور ہر وقت پریشان رہتے تھے، جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پیغمبر کی پریشانی یہ تھی کہ فلاں شخص مسلمان کیوں نہیں ہو رہا۔ دنیاوی غرض و غایت تو تھی نہیں، دنیا میں تو پیغمبر نے زندگی ایسی گزاری جیسے مسافر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالی ملنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ اٹھ کر جب بیٹھے تو آپ کی چٹائی کے نشان آپ کے جسم اطہر پر موجود تھے۔ کون ہے؟ پوری کائنات کا امام، اللہ کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑی ہستی، اور بستر کس چیز کا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے۔ پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر، کافروں کے بستر نرم و نازک مخمل کے، اور میرے پیغمبر کے پاس کوئی گدا بھی نہیں، آپ کے جسم پر یہ نشان دیکھ کر رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ وہ دنیا میں مزے کریں اور ہم آخرت کے اندر؟ اللہم لا عیش الا عیش فی الآخرہ، دنیا کی کیا عیش، آرام تو جنت کا آرام۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ آپ نے توحید کا پیغام سنایا، سب سے مشکل ترین پیغام، اور ہر نبی کی امت نے اس توحید کو سنانے والے پیغمبر کے ساتھ ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا۔ یہ پیغام ہی ایسا ہے، جب یہ کہو گے نا کہ یہ قبر والے نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، مر گئے فوت ہو گئے، تو ساری برادری آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ آج امت محمدیہ کی اکثریت اس بیماری میں مبتلا۔ سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر، وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ۔ یہ مسجدیں بنانے کا مقصد یہی ہے، یہاں سے اللہ کی توحید کی آواز لوگ سنیں اور شرک کو چھوڑ کر توحید کو قبول کریں۔ آج کیونکہ 14 فروری ہے اور کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت ویلنٹائن ڈے، کیا چیز ہے یہ؟ بے حیائی کا سیلاب۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے، کفار سے مشابہت کا دن۔ ویلنٹائن ایک شخص تھا
جسے جیل میں بند کر دیا گیا. جیلرز کی بیٹی کے ساتھ اس کے رابطے بڑھے. اس نے اس کو خط لکھا اور لکھا فقط تمہارا 14 فروری کو اس شخص کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا. مختصر سی بات. جو یہ مسلمان دن منا رہے ہیں نا 14 فروری، نیک مرد اور اس کی بیوی یہ بھی اسے پلیٹ میں رکھ کر پھولوں سے دل بنا کر اسے پیش کر رہی ہے. کیا ہے؟ 14 فروری. آپ نے رکشوں کے پیچھے دیکھا ہوگا فقط تم، دل بنا ہوا ہے، بیچ میں تیر لگا ہوا ہے اور نیچے اس دکھی نے لکھا ہوا ہے فقط تم. بے حیائی کا سیلاب. اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ فقط تم، اللہ حسبی اللہ. دیکھو فرق ہے سوچ میں. یہ ویلنٹائن ڈے قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو بے حیائی کو پسند کرتے ہیں. فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو کلمہ پڑھنے والے اہل ایمان. ان کو دنیا میں بھی رب کی طرف سے عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب. قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. پیچھے پلٹ جاؤ. سب سے پہلے آدم علیہ السلام پر جو ابلیس نے وار کیا تھا کیا تھا کہ اما حوا اور آدم دونوں کے کپڑے اتروا دیے تھے. یاد ہے آپ کو؟ جنت کا لباس اتروا دیا تھا. دھوکے سے بھول گئے تھے آدم علیہ السلام. یہ پہلا بار ہمارے بابا ابو الخلق آدم علیہ السلام پر کیا تھا اور قیامت تک آنے والے آخری شخص پر یہی وار کرتا رہے گا کہ اس لڑکی اور لڑکے کو بے حیا بنا دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. حیا تو ایمان ہے، حیا اور ایمان ہے، ایسے دونوں لازم و ملزوم ہے. اگر بے حیا ہوگا تو ایمان بھی ختم ہو جائے. اگر ایمان ختم ہوگا تو بے حیا ہو جائے گا. نمبر 1، یہ 14 فروری کو یہ دن منانا کیا معنی؟ کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہوں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں. کوئی غیرت مند باپ، بھائی، بیٹا اپنی ماں، بہن، بیٹی، خاوند، بیوی کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میری بہن کسی پڑوسی لڑکے کے ساتھ رابطے کے اندر ہوں؟
یہ بے حیائی، اور قرآن کہتا ہے اس کے قریب تک نہ جانا۔ قریب کا معنی یہ موبائل، قریب کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ اس کو میسج کر رہے ہیں، ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، زبان سے ٹیلی فون کر رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، جس باپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ میری بیٹی کالج جانے کی بجائے اپنے کسی دوست کے ساتھ جا رہی ہے، زندہ رہنے کے قابل ہے؟ کہ تو مغربی معاشرہ۔ ہم تو اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ زنا کرتا ہے، زبان زنا کرتی ہے، آنکھ زنا کرتی۔ جس ہاتھ سے میسج لکھ رہے ہو پھوپھو کی بیٹی کو، ماموں کی بیٹی کو، چچا کی بیٹی کو، محلے کے اندر کسی نوجوان بیٹی کو، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ ہاتھ بول کر کہیں گے رب کے سامنے ہم یہ گناہ کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زبان پر رب تالے لگا دے گا، ان ہاتھوں اور پیروں کو زبان دے دے گا، یہ بول کر کہیں گے یہ گھر سے نکلتا ہی اس وقت اس لیے تھا یہ کسی لڑکی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ قرآن تو کہتے ہیں قریب بھی نہیں جانا۔ وساء سبیلا، یہ برا راستہ۔ اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ بھی کوئی گناہ ہے کہ خامد کے پاس وقت نہیں ہے، فیکٹری آنر ہے، سارا دن باہر رہتا ہے، رات کو تھکا ماندہ آتا ہے، سو جاتا ہے، بیوی سے دل لگی کی باتیں کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اس نے ایک سور پال رکھا ہے، سارا دن اس کے ساتھ محبت کی باتیں کرتی۔ کوئی ایک واقعہ، درجنوں واقعات ہیں ہمارے سینوں میں۔ ہم انہیں سمجھاتے ہیں آپ شادی شدہ ہیں، کہا میں تو صرف اپنے دل کو بہلانے کے لیے دوست پالے ہوئے۔ شادی شدہ عورتوں نے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اور تو اور یہ منبروں پر چڑھنے والوں کی اکثریت انہوں نے بھی درجنوں عورتوں کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے۔ یہ مسئلہ پوچھتی ہے، پھر دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر سال ہر سال اسے گفتگو رہتی ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتے؟ میں ایک سفر میں تھا، میرے ساتھ ٹیم تھی، میں نے دیکھا ایک شخص کا فون بار بار، میں نے کہا آپ کی گھر والی تو بہت مسکرا کر کہتا ہے گھر والی نہیں، آپ کی ہونے والی بھابھی ہے، 10 تو آپ کے بچے ہیں، ان کے لیے تو وقت نہیں۔ کس شریعت نے تجھے اجازت دی ہے؟ کون سا پیغمبر کا فرمان ہے؟ ادھر منبر پر چڑھ کر قوم کو سمجھا رہا ہے اور ادھر غیر لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں پال رہا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جہنم میں ایک شخص اپنی انتڑیوں کے گرد
چکر کاٹ رہا ہوگا، لوگ کہیں گے تو خطیب تھا، تو عالم تھا، تو داعی تھا، تو لوگوں کو نصیحت کیا کرتا تھا، آج جہنم میں کیوں ہے؟ وہ کہے گا اس لیے تمہیں تو کہتا تھا، خود میں نے کنجریاں پال رکھی۔ وقت نہیں گزرتا، کس کس کا رونا رو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ شریعت اجازت دیتی ہے آپ کو 4 شادیوں کی، لیکن شادیوں سے پہلے خفیہ دوستی کی اجازت یہ ہے 14 فروری۔ آپ کو یہ خبر ہو، پوچھئے گا اپنے آپ سے، یہ جمعے کا خطبہ کچھ لے کر جائیے، میرے بارے میں آپ کو پتہ لگ جائے یہ اس بیماری میں مبتلا ہے، اور میں یہاں چیخ چیخ کر جمعہ پڑھاؤں، کچھ لے کر جاؤ گے، اثر ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ اگر یہ گواہیاں ہوئیں، ہر وقت دنیا آتی ہے ہمارے پاس، خاوند کو سمجھاؤ، ہر وقت موبائل پر بیٹھا رہتا ہے، خاوند کیا کرتے؟ بیویاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، خاوند سو جاتا ہے، وہ موبائل کھول کے اور دیکھتی ہیں، پھر وہ سارے میسیجز پڑھتی ہیں، پھر سارا دن بیٹھ کر خاوند کو کوستی رہتی ہیں، یہ باتیں جو تو اس سے کر رہا ہے مجھ سے کیوں نہیں کرتا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا، کچھ لوگ تازہ اور اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے۔ بیوی حلال ہے، نکاح کے اندر ہے، اس کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ، یہ نوجوان طبقہ اس کی اکثریت۔ میں نے دنیا پڑھی ہے، شریعت کا ادنا سا طالب علم ہوں، ہم یونیورسٹیوں میں دیکھتے تھے ایک ایک لڑکی کے پیچھے درجن درجن کتے پھرتے تھے، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ مجھ سے کوئی لڑکی بات کرے، انہیں پتا تھا پوری یونیورسٹی میں کلاس کے اندر ٹاپر ہے، رول نمبر 1 ہے، پڑھا لکھا ہے، پہلی کرسی پہ بیٹھتا ہے، کسی کو جرت نہ ہوئی میں ٹھیک ہوں تو کوئی میرے قریب آ سکتا ہے؟ سوچئے گا ذرا، جی مسئلہ پوچھنے آ گئے، پھر اس کو 14 فروری کو یہ گلاب کی پھول آج کتنے بازار میں بک رہے ہیں، چوکوں کے اندر بنے ہوئے، یہ کیا ہے؟ خالص زنا کا پیغام۔ وہ تو آخری مرحلہ ہے نا کہ شرمگاہ زنا کرتی ہے، تصدیق یا تکذیب، پہلے پورے جسم نے، یہ آنکھوں کا ملنا، آنکھوں سے دیکھنا، موٹر سائیکل پر جا رہے ہوتے ہیں، ادھر پاس سے حوا کی بیٹی گزرتی ہے، منہ اٹھا کے ادھر دیکھتے ہیں، سیدھے گاڑی میں ٹکر مار دو۔ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ گھر میں بہنیں نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، اور تو اس نبی کا امتی ہے جس کے در پر کافر کی بیٹی آئی تھی، اس نے چادر اٹھا کر اس کے جسم پر ڈال دی، تو اس کا امتی ہے۔ پوچھا یہاں رہنا چاہتی ہو یا حاتم تائی کے پاس جانا چاہتی؟ اپنے گھر، کہا مجھے گھر بھیج، گھر بھیج۔ سنیے گا ذرا، پیغمبر نے چادر اس کے سر پر ڈال دی، پردہ کروا دیا، لپیٹ دیا اس کو، اور اپنے صحابہ کو کہا اٹھو جاؤ اس کے بھائی کے حوالے کر آؤ۔
راتیں بھی آئی دن بھی آیا، راتیں بھی آئی، اکیلی لڑکی ہے، یہاں بیٹی گھر سے باہر نکلتی ہے، درندے باہر کھڑے ہوتے ہیں، سفر کر کے پہنچے، بھائی نے دیکھا اکیلی بہن 4 مردوں کے ساتھ۔ وہ 4 کون تھے؟ محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کے امتی، تربیت یافتہ، رات کو سویا تھی، ہٹ کر دور جا کر سو جاتے، پہرا دیتے ہوئے لے کر گئے۔ بھائی سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا، پہلا سوال، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا کیا پوچھتا ہے، میں نے ان کی آنکھوں میں وہ غیرت دیکھی ہے جو تیری آنکھوں میں میں نے نہیں دیکھی۔ اور ہم پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں بیٹیاں سانجیاں ہوتی ہیں، ہم تو وہ ہے اپنی ہی نہیں غیروں کی بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ رکھنے والے، ہم کفار کا دن منائیں گے؟ ہم تو وہ ہے کہ دنیا اپنی گھر والوں کو ہمارے گھروں میں چھوڑ کر جاتی ہے، کیوں؟ کہ باحیا لوگوں کا گھر۔ اگر ہم مسلمان ہی درندے بن جائیں، جانور بن جائیں، ہمارا کیا کام ہے 14 فروری کے ساتھ؟ ہم مسلمان قوم ہیں، مسلمان قوم۔ عمر کا زمانہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین کے صحابہ اور تابعین کی جماعت ایک علاقے میں داخل ہوتی، انہوں نے اپنی عورتوں کو بنا سنوار کر راستوں پہ کھڑا کر دیا، اپنے گھر والوں سے دور، لڑنے والے اور شہادتیں اور جنازے اور جہاد کرنے والی جماعت، نگاہیں اٹھی۔ کمانڈر نے ایک دفعہ کہا، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ پوری فوج کی نگاہیں زمین میں پست ہو، کہہ دیجئے اہل ایمان کو، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو پست۔ اور ہماری اکثریت سر سے لے کر پیر تک حوا کی بیٹی کا جائزہ لے رہے ہوتے۔ یہ نگاہ ہی ہے جو دل میں نفاق پیدا کرتی، یہ نگاہ ہی ہے جو انسان کے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ اور یہی حکم رب نے عورتوں کو دیا، کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، نیچے رکھو، اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ تمہارے لیے یہ بڑی پاکیزگی کا پیغام ہے۔ اور کیا پارکوں میں جا کر دیکھ لیجیے، آج کون ہے لیڈ کلاس کی عورتیں؟ تم ہے تم پر۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو بن سنور کر باہر نکلتی ہیں اور لوگوں کو خراب کرنے کے لیے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ جہنم کی اونٹنیاں۔ شلوار تو پیغمبر نے مرد کو اوپر رکھنے کے لیے حکم دیا، یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، مرد کی شلوار ٹخنوں سے نیچے اور بیٹی کی شلوار آدھی پنڈلی تھا۔
جسم کی نمائش. اور قرآن سورۃ نور پڑھ کر دیکھ لیجیے، پیغمبر کی حدیث کہ چلتے ہوئے بھی تیرا پیر زمین پر زور سے نہ لگے، کہیں تیری پازیبوں کی آواز کسی مرد کے دل میں. شریعت تو یہاں تک منع کرتی ہے، اور ہم سوچئے گا ذرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے پر 3 مرتبہ آ کر اجازت حاصل کر اور سائیڈ پر ہو کر کھڑا، کہیں اچانک تیری نگاہ اندر والوں پر نہ پڑ جائے. مومن کو ذرا اتنا پابند کرتا ہے. تو نمبر 1 با حیا مومن. حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان جنت میں لے جائے گا. خلوت اور جلوت کو ایک کر لے. ہم سے دنیا مسئلہ پوچھتی ہے، ہمارا منصب ہی ایسا. کہیں دادی اماں پوچھ رہی، کہیں نانی اماں پوچھ رہی، کہیں میرڈ پوچھ رہی، کہیں ان میرڈ پوچھ رہی، کوئی شادی خاوند والی، کوئی بغیر، طلاق یافتہ، مطلقہ، بے، ہزاروں مسائل دن رات. تو ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر. بڑے افسوس کی بات، جب میں دیکھتا ہوں بڑا پریشان رہتا ہوں. سوالوں کا جواب دیتے دیتے بیوی بنا لیتے ہیں. وہ بھی مرتی ہے میں نے اسی کے ساتھ، وہ بھی مرتا ہے میں نے اسی کے ساتھ. اہل ایمان، نمبر 1 یہ دن ہمارا نہیں ہے، یہ کفار کا دن ہے. یہ کافر نے کافرہ سے دوستی لگائی تھی. مسلمان کو صرف اتنی اجازت ہے کسی گھر میں رشتہ بھیجے تو پیغمبر نے فرمایا 1 مرتبہ اس پر نگاہ ڈال لیں، تم دونوں میں محبت پیدا کر دے گا رب. نکاح کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں نوجوان، میری منگنی ہو گئی ہے، میں اس سے اب گفتگو کر سکتا ہوں؟ ساری رات جاگ کر موبائل پر منگیتر سے گفتگو، مہینے کے بعد ہی منگیتر ختم، ٹوٹ گئی منگنی، ٹوٹ گئی منگنی. کیوں؟ 70 جو وعدے کرتا شریعت اجازت دیتی ہے. یاد رکھیے گا، یہ جسے آپ کہتے ہیں محبوبہ اور بیوی، جب تک نکاح میں نہیں ہوتی محبوبہ کوٹھی بنا کر دوں. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، قرآن بھی کہتا ہے ہر بولی جانتے تھے. اللہ نے بادشاہتی ایسی دی تھی. ایک چڑیا اور چڑا اس چڑیا کے گر چکر کاٹ رہے. بڑی خوبصورت مثال ذہن میں آئی. سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا پتہ ہے یہ چڑا کیا کہہ رہا ہے؟ تاریخ میں آتا ہے یہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے شادی کر لے، دمشق کے محلات میں تجھے گھر بنا کر دوں گا. حالانکہ دمشق میں پتھر ہی پتھر ہے، اس کا گھر بن سکتا ہی نہیں. ایسے ہی یہ کہتا ہے، دکھاتا ہے، اس کو دکھاتا ہے، اتارتا ہے شیشے میں. اور جب بیوی بن جاتی ہے، اب اس کا سلوک بیوی کا وہ سمجھتی ہے وہی، اور تیسرے دن طلاق نامہ ہاتھ میں ہوتا ہے. اکثر یہ محبت کی شادیاں انجام ابتدا بھی رسوائی اور اختتام بھی رسوائی. اس لیے یہ مجنون، پاگل جسے آپ عاشق کہتے ہیں، اس کی گلی کے چکر کاٹتا رہتا ہے اور پھر اس کی عزت کو بھی داغدار کرتا ہے، اپنے باپ کی عزت کو بھی دھبا لگواتا.
اس کو 14 فروری بڑا یاد آتا ہے. 14 فروری آئے، اگر یہ غیرت مند ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر کوئی نوجوان کہے تیری بہن کو میں یہ دل کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، لوگ کسی نے بہن بنائی ہوتی ہے، کسی نے بیٹی بنائی ہے، کون اپنی بہنیں مر گئی ہیں، کوئی غیرت کا مظاہرہ کیجیے. آؤ آپ کو سناؤں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں چکر کاٹ رہے، ایک گھر سے آواز آئی، اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میری چارپائی پر میرے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا. آپ نے نشان لگا دیا. صبح ہوئی، آپ نے بلا لیا، یہ تھے امیر المومنین. کہا کیا مسئلہ ہے؟ رات تم یہ اشعار کہہ رہی تھی، اگر مجھے رب کا خوف نہ ہوتا ہائے تو میری چارپائی آج ہل رہی ہوتی. کہا امیر المومنین کتنے مہینے ہی گزر گئے ہیں، خاوند جہاد پر آپ نے بھیج دیا، آخر میں عورت ہوں، جوان ہوں. آپ نے کہا جاؤ گھر، بس اتنا ہی کافی. اب پوچھ رہے سنیے گا ذرا، آپ نے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ اپنی بیٹی اور محمد کی بیوی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. کبھی باپ بھی بیٹی سے ایسی گفتگو کیا کرتا ہے؟ لیکن امت کا مسئلہ تھا. کہا بیٹا ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، جواب نہیں مل رہا، کس سے پوچھوں؟ اپنی بیٹی سے ہی پوچھتا ہوں. ایک جوان عورت بغیر خامند کے کتنے مہینے گزارا کر سکتی؟ کہا ابا جی 4 مہینے زیادہ سے زیادہ. بس گئے اور قانون بنا دیا، سارے عمراء کو جاری کر دیا، جو مجاہد جہاد کر رہا ہے 4 مہینے ہو گئے، سب کو اپنے گھروں میں بھیج دو. اسلام اور تقوی اسی کا حکم دیتا ہے. سعد رضی اللہ تعالی کوئی سوال ہوا کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھوں، جواب تو پیغمبر نے بعد میں دینا تھا، یہ فوراً اٹھے اور تلوار نکال کر کہا گردن ہی کاٹ دوں گا. غیرت ہے. یہاں موبائلوں پر عورتیں اور مرد ساری دنیا سے رابطے میں، پھر خامد ہاتھ نہیں لگانے دیتا، موبائل لاکر لگے ہوئے ہیں، جیب میں رکھتا ہے، واش روم بھی جیب میں لے کے جاتا ہے. کیوں؟ بیوی کہیں کھول کر دیکھ نہ لے، چٹا کٹا. اور بیوی نے بھی لاک لگایا ہے. میرے پاس تو اتنی کہانیاں ہیں اس 14 فروری کی. ایک عورت آئی، کہا گھر میرا ہے، کمرہ میرا، بیڈ میرا، بستر ایک، اور خاوند موبائل پر میری موجودگی میں غیر لڑکیوں سے ساری رات گفتگو کرتا. کیسے اس کے ساتھ میں رات گزاروں؟ اس موبائل نے تو عادات کر دی ہے. آپ نے قانون بنا دیا اور ہم سال کے لیے چلے پر نکل جاتے ہیں. بیوی اس کے حقوق، دین کی تبلیغ پر جا رہے ہیں. یہ کوئی تبلیغ نہیں کہ سال کے لیے چلے پر جا رہے. جہاد کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں، کر لیا فتح، ساری زندگی ہو کے لوٹ کے کھا لیا لوگوں کو. بیویاں الحیاء من الایمان. نمبر 2، من تشبہ بقوم فہو من. جو کسی قوم سے تشبہ اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن رب اس کے ساتھ کھڑا کر دے گا. یہ دن کافر مناتے ہیں، ہم تشبہ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہاں منا کر.
مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ کل وہاں کھڑا کر دیا جائے گا، پھر رو گے، ایک امام کا قول ہے، یہ جو تو قرض اپنے اوپر چڑھا رہا ہے نا پڑوسی کی عورت کے ساتھ معاملات کر کے، یاد رکھنا کل تیری بیٹی یہ قرض اتارے گی، پھر تو خون کے آنسو روئے گا، خون کے آنسو ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں درجنوں کیس۔ پوچھا، کہا اس کا باپ بھی ایسے ہی کرتا تھا، اس کا باپ بھی ایسے کرتا تھا، تو بیٹی نے تو وہ قرض اتارا ہے نا۔ یہ جو گھروں میں ٹیلی ویژن لگائے ہوئے ہیں، بے حیائی کا سیلاب، اور اپنی جوان بیٹیوں کو بٹھا کر وہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں، اس میں بوس و کنار ہوتا ہے، محبت کی پینگیں چڑھتی ہیں۔ اب تو بڑے مزے سے دکھا رہا ہے، کل جب گھر بیٹی چھوڑ کر اپنے یار کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو 2 نفل پڑھا کر مسجد میں آ کر کے شکر ہے میں نے جو محنت کی تھی اس کا نتیجہ آج مجھے مل گیا۔ پھر روتے کہ مل جائے تو میں قتل کر دوں۔ سینکڑوں عورتیں اور مرد قتل نہیں ہوتے جو محبت کی شادیاں کرتے ہیں، گھروں سے نہیں بھاگتے، دارالامان میں جگہ نہیں ملتی، کفار کے ایجنٹ ان کی سرپرستی نہیں کرتے، سب کچھ کرتے۔ تو یہ موقع ہی نہ بنانا۔ جب گھر کے اندر بے حیائی بچہ شروع سے دیکھتا آئے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اور انتظامیہ سے بھی کہوں گا مسجد کی، یہ میرا پیغام دنیا سنتی، دنیا مسجدوں میں ان بچوں کو آنے دو، جو شرارتیں کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، شور کرتے ہیں، انہیں آنے دو۔ پہلے تو انتظامیہ نہیں آنے دیتی، نیانے گھر رکھ، بچے ہیں نماز خراب کرتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو کر مسجد میں نہیں آتی پھر تعویذ لیتا پھرتا ہے، مولوی صاحب ذرا دم کر کے دینا، بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ پہلے تو انہیں آنے ہی نہیں دیا مسجد میں۔ کہاں مسجدوں کی سردار مسجد، مسجد نبوی صلی اللہ ہو، اور امام ساری دنیا کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کے سردار حسنین کریمین مسجد نبوی میں کھیل رہے ہیں۔ پیغمبر سجدے میں اوپر چڑھ جاتے اور پیغمبر سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے، میرا بیٹا میرے کمر کے اوپر سوار ہے، اور یہاں انی مستی چنگی نہیں ہے، مسجد اسی تیرے نیانے واسطے کھیڈن واسطے نہیں بنائی، کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ میری مسجد میں ایک شخص آیا، چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ تھا، اس سے پوچھا یہاں کون ہے؟ اس نے کہا وہ شاہ صاحب کھڑے ہیں۔ میرے پاس آگے کہتے ہیں میرا بیٹا مسجد میں آ سکتا ہے؟ میں نے کہا پہلی صف میں کھڑا کر، پیچھے نہیں، پہلی صف میں کھڑا کر۔ وہ حیران ہو گیا، ایسے کہتا ہے کمال ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ پڑوس کی مسجد نے مجھے اور میرے بیٹے کو پکڑ کے باہر نکال دیا، نیانے لے آنے تو کاری نماز پڑھ لیا کر۔ آج بھی فجر کی نماز میں 40 چھوٹے بچے موجود تھے، فجر کی نماز میں ایسے 10 11 12 13 14 سال کے، اور اس میں کئی بچے تو 8 سال کے، فجر کی نماز میں۔ ہم نے کورس رکھا ہے، جو بچہ 45 دن فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا اسے سائیکل انعام دی جائے گی۔ سارے بچوں کی لائن ہوتی ہے، اور جب وہ جوان ہوں گے تو انشاءاللہ مسجد کے نمازی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو نمبر 2، من تشبہ بقوم فہو بہ، یہ کفار کا دن ہے، ہمارا دن ہی نہیں۔ ہمارا دن کیا ہے؟ عید الفطر، آ رہا ہے رمضان، اللہ ہم سب کو نصیب فرما، رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ آ رہا ہے رمضان، پھر عید الفطر، یہ ہمارا دن ہے۔ پھر آئے گا عید الاضحیٰ، یہ مسلمانوں کے دن ہے۔ ہم مسلمان ہو کر کافروں کے دن منائیں، ہم سے بڑا کوئی بے وقوف ہے؟ اور ابھی بدعتیوں کا دن گزرا، یہ کل رات جو گزری
15 شعبان نبی آتے ہیں، کب گناہ لکھے جاتے ہیں، مرنے والوں کی لسٹ تیار ہوتی ہے، 15 شعبان اور دنیا 15 شعبان ہے، ویسے فرض نماز نہیں پڑھتے اور 15 شعبان کو مسجد میں ڈیرے، شب برات، برتیوں کا دن۔ اور مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، ڈر جاؤ اس بادشاہ سے، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف رکھو۔ کسی نے کہا امام سے رحمہ اللہ، کہا دل نہیں لگتا نماز میں، آخری بات، وقت ہو چکا ہے، دل نہیں لگتا نماز میں۔ ہماری یہی کیفیت ہے کہ نہیں؟ کھڑے یہاں ہوتے ہیں اور 4 دکانیں گن رہے ہوتے ہیں، کاروبار اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں، اور امام بھول جائے، پیچھے 100 بندے کھڑے ہوتے ہیں، سارے ہی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی لقمہ دینے کے لیے تیار نہیں کہ 1 رکعت پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سن لو کان کھول کر۔ کہا امام نماز میں دل نہیں لگتا، کہا غیر لڑکیوں سے رابطے ختم کر دے، تیرا دل نماز میں لگ جائے گا۔ ہائے ہائے، کیا کمال کا جواب! چھوڑ دے گناہ، چھوڑ دے گناہ، رب تجھے عبادت کا مزہ چکھائے گا۔ ہر وقت دل جب ایک خبیثہ کے ساتھ لگا ہوا ہو، وہی سوچ، وہی فکر، وہی مسجد میں رو بھی رہا تو اس لیے آئے میری یہاں شادی ہو جائے، آئے پنکھے کے ساتھ لٹک جاؤں گا اگر میری شادی نہ ہوئی۔ دھمکے دیتے ہو کہ نہیں ماں باپ کو؟ جب وہ آ کر تگنی کا ناچ نچاتی ہے نا، پھر کہتا ہے ابا جی ٹھیک ہی کہتے تھے، بڑا گندا خاندان ہے، ابا جی ٹھیک ہی فرماتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت نصیب۔